جی ناظرین السلام علیکم۔ دو تین خبریں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ کی کارروائی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، دوسری بات یہ کرنی ہے کہ سپٹمبر ستمگر کیسے ہو رہا ہے، تیسری آپ کو خبر سنانی ہے جو سندھ کے ایک وزیر ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، بریگیڈیئر حارث نواز، انہوں نے موبائل چوری سے بچنے کا کیا لاجواب نسخہ بتایا۔ باقی خبریں وہی ہیں پاکستان میں، بجلی کے بل، احتجاج، افلاس، حکومت خاموش بیٹھی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ریلیف ملے گا، آئی ایم ایف نے انکار کر دیا۔ پھر ہم بیسکلی نا، یہ مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے ہم ایسٹ انڈیا کمپنی جیسے زمانے میں آ گئے ہیں۔ یار بجلی کے بل آپ نہیں کم کر سکتے، آپ گیس کے بل نہیں کم کر سکتے، آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں ہم سارے لوگ لگے ہوتے تھے، اس وقت گالیاں دیتے تھے لوگ ہمیں، ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جو معاہدہ کر رہے ہیں، یہ جو پالیسی اسٹریٹجی اختیار کر رہے ہیں، اس سے یوں لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا آئی ایم ایف کے ہاتھوں ملک کو گروی رکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے وہ گالیاں دی تھیں، اب دیکھ لیجئے اسی معاہدے کے اثرات کیا ہیں اور اس کی وجہ سے کتنے جوتے کھانے پڑ رہے ہیں۔ کوئی یہ جو مجھے تو لگتا ہے یہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر قانون، وزیر خزانہ، ان کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اصل ویلیو تو آئی ایم ایف کی ہے، وہ بتائے گا کہ کل کو پیٹرول کی قیمت 500 روپے لیٹر اگر وہ حکم دے دیں تو یہ کریں گے بیچارے، ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک تو ملک کی صورتحال ہے، لیکن اس پہ تو بات ہوتی رہتی ہے، یہ المیہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ سپریم کورٹ کی کارروائی کے حوالے سے بات کریں، سپریم کورٹ میں کیا بات ہو رہی ہے؟ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم ختم ہونے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی نے بڑا شور مچایا ہوا ہے کہ جناب نیب ترامیم ختم ہو جائیں گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں دیکھیں کیسے یہ نالائق لوگ ہیں، یہ پہلے ہمیشہ مٹھائیاں کھا لیتے ہیں اور پھر بعد میں افسوس کرتے پھرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیب ترامیم کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ نیب ترامیم کا عمران خان کی اپنی ذات کو ہے۔ کیا ترامیم ہوئی ہیں؟ ترامیم یہ ہوئی ہیں کہ جناب کسی کو اتنے عرصے تک بلا وجہ جیل میں نہیں رکھا جائے گا، کسی کو بلا وجہ ہراس نہیں کیا جائے گا، مدت قید کی کم ہو گئی ہے، کسی کے اوپر اگر مالی بدعنوانی کا شک ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اس سے مالی فائدہ اٹھایا ہے تو اس صورت میں ہوگا، اور یہ سب کچھ۔ تو وہ جو جنیرک سچویشن تھی وہ اسپیسیفک کر کے نیب ترامیم میں یہاں پہ دے دی گئی ہیں۔ اور آج کل کون زیر عتاب ہے؟ تحریک انصاف۔ تحریک انصاف زیر عتاب ہے، ان کو فائدہ ہے نیب ترامیم سے، لیکن چونکہ ایک شوشہ چلا ہوا ہے، میڈیا مل رہا ہے، لہذا نیب ترامیم کے خلاف ہے۔ سب سے بری بات جو تحریک انصاف کے لیے ہو سکتی ہے، اگر یہ نیب ترامیم ریورس ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں خان صاحب کتنے برے پھنسیں گے۔ تھوڑی سی ٹرسٹ کی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ برطانیہ کی ایک عدالت نے بتایا کہ ایل گاٹن منی ملک ریاض صاحب نے کمائی ہے اور وہ برطانیہ میں رکھی ہے، ہم وہ رقم حکومت پاکستان کو واپس کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، تالیاں بج گئیں جی، برطانیہ کے نظام انصاف کی بات ہو گئی۔ عمران خان صاحب نے کابینہ کی ایک میٹنگ چیئر کی، اس کے اندر سر بمہر لفافے تھے، اس پہ انہوں نے کہا کہ لفافوں سے کاغذ نکالیں، پڑھے بغیر دستخط کر دیں، اور شیریں مزاری جیسے لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہ ہے، انہوں نے کہا نہیں دستخط کریں، اور پہلے بھی فیصلے اسی طرح ہوتے ہیں، دستخط کر دیے۔ وہ فیصلے کیا تھے کہ وہ رقم جو باہر سے آئی ہے، برطانیہ نے پاکستان کی ایل گاٹن منی بھیجی ہے، وہ ہم نے واپس اس کو بھیج دی ملک ریاض کو، جا بچہ خیرات کر دے، کیا یاد کرے گا، غریب آدمی، اس کو پیسے دے دیے، پتہ نہیں کتنے 190 ملین ڈالر تھے، وہ اس کو دے دیے۔ اچھا، پھر اسی دوران حالات دیکھیے، جیسے ہی یہ واقعہ ہوتا ہے ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے کہ ملک ریاض صاحب کو 200 ایکڑ کی زمین عمران خان کو گفٹ کر دیتے ہیں اور القادر ٹرسٹ بننے لگ جاتا ہے۔ ٹرسٹ کوئی نہیں ہے اور ایسی سی بنی ہوئی ہے، لیکن بڑی قیمتی زمین ہے، وہ عمران خان کے نام ہو گئی ہے۔ اچھا، وہ ٹرسٹ کے نام ہو گئی ہے۔ اب اگر نیب ترامیم نئی جو ہیں وہ رہتی ہیں تو عمران خان اس کیس میں بچ رہے ہیں۔
اس لیے کہ نئی نیب ترامیم کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط فیصلہ کیا اور وہ نادانستگی میں بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھایا ذاتی طور پر، تو اس کے اوپر الزام نہیں آئے گا۔ اب عمران خان نے یہ ڈائریکٹ پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں تو نہیں گئے، انہوں نے کہا جی ایک ٹرسٹ بنا دیا، تو یہاں پہ ایک قانونی لکونہ موجود ہے جہاں بچت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ نیب ترامیم واپس ہو جاتی ہیں تو عمران خان صاحب فل پھنستے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا، اس میں کہا کہ کسی نے اگر ایل گاٹن منی حاصل کی ہے، مالی فائدہ حاصل کیا ہے، تو بس وہ مجرم ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی والوں کو دعا کرنی چاہیے کہ نیب کی یہ ترامیم جو واپس نہ ہو جائے، پھنسنا پھر انہوں نے ہی ہے، پھر مٹھائیاں کھانی ہیں انہوں نے آنسو پہنچتے پہنچتے۔ دوسری بات سپٹمبر کے حوالے سے بھی بات کرنا ہے۔ سپٹمبر بھی بڑا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے، 3 بڑے فیصلے ہونے ہیں، اور جب 3 بڑے قومی سطح کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ذیلی طور پہ بہت سے چھوٹے فیصلے ہونے ہیں۔ 3 لوگ جا رہے ہیں اور 3 لوگوں کی رخصت کا وقت آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عطا بندیال صاحب کی رخصت کا وقت آ رہا ہے، وہ جا رہے ہیں۔ عطا بندیال صاحب کی رخصت تینوں میں سب سے زیادہ کنفرم ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ پکی بات ہے۔ تو وہ میرے خیال میں 15 یا 16 تاریخ کو انہوں نے جانا ہے اور وہ چلے جائیں گے۔ دوسری رخصتی ہے جناب عارف علوی صاحب کی۔ عارف علوی صاحب بھی جا رہے ہیں بہترین طریقے سے، اور ہو سکتا ہے ان کی مدت ختم ہو گئی ملازمت کی، بلکہ کسی نے کہا بھی کہ کوئی شخص ان کے پاس گیا، اس نے پیار سے عارف علوی کے کان میں کہا کہ اب آپ نے جتنی عیاشی کرنی تھی کر لی ہے، اب آپ استعفیٰ دے دیں تو بہتر ہے۔ میرا نہیں خیال وہ استعفیٰ دیں گے، لیکن پیغام کہیں سے انہیں پہنچایا گیا ہے۔ عارف علوی صاحب اب آگے سے جناب کیا رد عمل دکھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ ایک ڈیفرنٹ ڈبیٹ ہے۔ اب ساتھ ساتھ ان کے جانے کی مدت آ رہی ہے، وہ ہو سکتا ہے اپنی مدت کے بعد بھی صدر رہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسے بات ہے؟ دیکھیے، صدر منتخب کرتی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ، ابھی سینٹ موجود ہے، قومی اسمبلی نہیں ہے، تو شاید صدر پہلے ہی بے اختیار سا ہوتا ہے، اور بے اختیار ہو جائے اور ان کو جو ہے ایکسٹینڈ کر دیا جائے جب تک کہ قومی اسمبلی نہیں آتی، یا پھر اگر وہ استعفیٰ دے جاتے ہیں تو وہ چیئرمین سینٹ آ جائیں گے ان کے صدر کے عہدے پہ بھی، وہ بھی اعزازی طور پہ سنبھالیں گے۔ ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دستخط آئے، کاغذ آئے گا، انہوں نے دیکھے بغیر سائن کر دینا۔ یہی اسی طرح معاملات چل رہے ہیں، تو صدر مملکت چل جائیں گے، نیا صدر ہو سکتا ہے آ جائے، اور نئے چیف جسٹس تو آ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ۔ تیسری پوسٹنگ بھی ہے اور وہ ڈی جی ISI کی ہے، اور ان کی بھی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے، اور سرگوشیاں سی ہیں، کوئی اتھینٹک خبر نہیں ہے کہ جناب ایکسٹینشن ہو رہی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن نہیں ہو رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا خبریں اس طرح ڈسکس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو مطلب یہ عمران خان کے دور سے شروع ہوا کہ جب DGI کے دور میں جنرل فیض حمید صاحب جو ہے نا وہ بھی کس زمانے میں بڑی خبروں میں نہیں رہنا چاہیے۔ DGI کی پوسٹنگ کہاں ہو رہی ہے، کور کمانڈر کہاں جا رہا ہے، کس کی کہاں پوسٹنگ ہو رہی ہے، یہ خبریں عام آدمی تک نہیں پہنچنی چاہیے، دنیا میں کہیں نہیں پہنچتی، یہ ادارے کا انٹرنل کام ہے اس طرح۔ لیکن چہ مگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں اور ذرا صحیح افواہیں بھی چلنا شروع ہو جاتی، تو ان کی بھی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، پتہ نہیں ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ تو یہ 3 شخصیات یہاں سے ملک کے سیاسی منظرنامے سے ہٹ جائیں گی۔ اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوگی، ظاہر ہے نئے چیف جسٹس کے آنے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ کچھ معاملات پر بڑا کلیئر کٹ اپنا مائنڈ بتا چکے ہیں۔ فیض آباد دھرنے والا فیصلہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور اس میں انہوں نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا اور بڑی کلیئر کٹ باتیں کی ہیں۔ اسی طرح جو باقی معاملات ہیں فیض آباد دھرنے کے علاوہ بھی ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی وہ بالکل کلیئر ہیں، اداروں کے کردار کے حوالے سے بھی بہت کلیئر، لیکن سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو آنے والے چیف جسٹس ہیں اور اسٹیبلشمنٹ، یہ ٹکراؤ کی صورت میں نہیں ہے، کوئی کانفلکٹ یا کوئی کلیش نہیں آ رہا، اس لیے کہ پہلا یک نکاتی ایجنڈا کیا ہے
پہلا یکنکاتی ایجنڈا ہے کہ وہ عمران خان جس نے سارے سسٹم کو تباہ و برباد کیا، سماجی، سیاسی، اخلاقی طور پر، جمہوری طور پر، پہلے اس سے نمٹا جائے، پھر باقی آپس کی لڑائی اس وقت دیکھ لی جائے گی۔ صدر مملکت کے عہدے سے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنا، ڈی جی ایسا ہی انٹرنل سی ایک بات ہے، اس پر بھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال 3 نئے چہرے کچھ عرصے کے بعد ہمارے سامنے ہوں گے، جس سے معاملات کی شکل کچھ اور نظر آئے گی۔ توقع یہی کرنی چاہیے کہ اب جو نئے لوگ آئیں گے اس سے ملک کو استحکام ملے اور ملک کو بہتری نصیب ہو۔ ایک اور نقطہ جو رہ گیا وہ چیف آف آرمی سٹاف کی بزنس مین کے ساتھ ملاقاتیں لاہور اور کراچی میں۔ کامران خان اور طلعت حسین نے کھل کر اس کے بارے میں ٹویٹ کی۔ بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ جیسا ان کا وعدہ ہے کہ 25 ارب روپیہ یہاں سے آ جائے گا، 25 ارب ڈالر یہاں سے آ جائیں گے، بہت بڑی بات ہے۔ ملک کی اکانومی میں اس وقت کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہیے۔ یہ میسج بھی دیا گیا ہے کچھ کوارٹرز کو کہ بھئی اپنا طور طریقہ ٹھیک کر لیں، جو ہورڈنگ آف ڈالرز ہے اس کو ختم کر دیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن پھر اس میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اسی طرح کی پریس کانفرنسز اور میٹنگ ایک دفعہ جنرل باجوہ نے بھی کی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا اکانومی کے ساتھ، وہ آج تک سب کے سامنے ہے۔ تو خیر ہمیں کوئی جنرل صاحب کی انٹینشن پر کوئی ایسا شبہ تو نہیں ہے، لیکن ایک ماضی قریب کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ مزید باتیں، مزید خبریں آنے پہ ہوں گی، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔